آج ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور شخصیت موجود ہیں جن کی ویڈیوز آپ مختلف چینلز پر دیکھتے رہتے ہوں گے، فیس بک پہ، یوٹیوب پر بھی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید ریاست حسین شاہ صاحب۔ انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سعودیہ عرب سے تعلیم حاصل کی ہے اور اب یہ جامعہ سلفیہ میں استاد ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ شاہ صاحب، توکل کیا ہے؟ توکل کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توکل کس چیز کا نام ہے۔ ٹھیک، توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور سمجھیں کہ علم بھی میرے پاس آ جائے گا، جی جی رزق بھی میرے پاس آ جائے گا، عزت بھی مجھے مل جائے گی اور میرا نام بھی دنیا میں روشن ہو جائے گا، سارے کام خود بخود ہو جائیں گے اور میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوں یا لیٹا ہوا ہوں، ہر وقت سویا ہوا ہوں۔ یہ توکل نہیں ہے۔ اچھا، توکل یہ ہے کہ آپ اپنے اسباب کو، اپنے وسائل کو، اپنی صلاحیتوں کو اور جو آپ کے پاس تجربہ ہے اس تجربے کو، اپنی ساری چیزوں کو استعمال کریں، ان سارے وسائل اور اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مطلب آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ خوب محنت کریں، لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ پاس ہوتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، اچھے نمبر آتے ہیں، پوزیشن لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اس کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ صحیح، یہ توکل ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں کبھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید توکل اس چیز کا نام ہے کہ کچھ بھی نہ کریں، بس جی اللہ نے جیسے لکھا ہوگا ویسے ہوگا۔ یہ توکل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹنی کو باندھو پھر توکل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو کھلا چھوڑا ہوا اور توکل کر رہے ہیں کہ جی کہیں نہیں جائے گی، اس کا کام ہے وہ تو نکل جائے گی۔ تو اسی طرح توکل کے معاملے میں ہم بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں، اس کا صحیح معنی نہیں سمجھ سکتے۔ تو صحیح مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اسباب اور وسائل کو استعمال کیا ہے، بروئے کار لائے ہیں ان کو، لیکن آپ نے اعتماد اپنی صلاحیتوں پر نہیں کیا، آپ نے اعتماد اپنی ذہانت پر نہیں کیا، آپ نے اعتماد اپنے وسائل پر نہیں کیا، آپ نے اعتماد اپنی کثرت پر نہیں کیا، آپ نے اعتماد اپنی محنت پر نہیں کیا، بلکہ یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اس کا نتیجہ میرے رب پہ ہے، جو میرا رب چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ اور توکل کی اہمیت کیا ہے؟ جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اگر کسی نے توکل کرنا ہے تو اللہ پر توکل کرے، بھروسہ اللہ پر کرے، اپنے اسباب، اپنے وسائل، اپنی ذہانت اور فطانت پہ نہیں، اللہ پر۔ تو ہر کام میں آپ دوائی استعمال کر رہے ہیں، بیمار ہیں، دوا کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کا اعتماد جو ہے اللہ پر کرتے ہیں کہ اس بیماری سے مجھے شفا اللہ نہیں دینی ہے، تو اپنے اسباب کو، وسائل کو استعمال کرنا۔ اور توکل یہ وہ عظیم کام ہے کہ جو ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ انسان کی زندگی کامیابی تب ہوتی ہے جب اس میں توکل ہے۔ اگر توکل نہیں ہے تو انسان تو ایک چھوٹا سا کام کرے گا، ناکام ہو گیا تو وہیں پہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ بہت جلد مایوس بھی ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، ہماری پریشانیوں کو نہیں دیکھ رہا، اور پھر وہ بدگمان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں کچھ آپ رہنمائی کریں کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ انسان اپنے آپ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے تو مایوس ہو سکتا ہے، لیکن اپنے رب سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ اگر ساری دنیا سے بھی مایوس ہو جائے نا تو اپنے رب سے پھر بھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن تو ہمیں بار بار اس کی تعلیم دیتا ہے فَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی، ہم عام طور پہ ایک جملہ پڑھتے اور سنتے ہیں نا کہ مایوسی کفر ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ مایوسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اور یہ سبب بنتی ہے کفر کا۔ جب انسان اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کی کوئی صلاحیت، کوئی خیر حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اگر انسان اللہ سے نا امید ہو گیا اور اللہ سے مایوس ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری دنیا اور سارے جہان سے کی خیر سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کی امید میں رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات بڑی معروف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر اللہ کی طرف سے اعلان ہو کہ سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، امید کے پہلو کو جب دیکھتا ہوں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ اکیلا عمر ہی ہوگا جو جنت میں چلا جائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے غصے کو،
اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو، اللہ کے مواخذے کو دیکھتا ہوں تو اس قدر ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ اعلان کیا جائے اللہ کی طرف سے کہ سارے جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ تو اہل ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اللہ سے امید رکھتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی تو دعائیں قبول نہیں ہوتی جو مایوسی کے ساتھ، جو بے دلی کے ساتھ، جو غفلت کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے۔ جو یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے گناہ زیادہ ہو سکتے ہیں، ہمارے مسائل زیادہ ہو سکتے ہیں، ہماری پریشانیاں زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے، بے شک بے شک، کیونکہ ان رحمتی وسعت کل شیء۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کو بڑی تسلی دی ہے اور فرمایا کہ میرے وہ بندے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہمارے اوپر بھی نازل فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔